الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاته فيه كألف صلاة في غيره قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه فقال فتهدي له زيتا يسرد فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه رواه ابن ماجہ۔ معزز سامعین محترم حضرات، یہ جو حالات ہمارے سامنے پورے عالم کے اور پوری دنیا کے، اس میں غور کریں۔ قیامت کی بہت ساری علامتیں، بڑی علامتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی علامت مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے تعلق سے ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ مسجد اقصی اور فلسطین کی زمین کے تعلق سے، ارض فلسطین کے تعلق سے قرآن کریم میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں اور بڑی بشارتیں، کچھ آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اس آیت میں رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، ایسی ذات، ایسے ہستی کی امت میں ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور آپ کے ساتھ ہمارا والہانہ تعلق و فداکارانہ تعلق ہو۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور عظمت کے لیے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ احزاب، حزب کی جمع، بہت سی فوجیں، دشمن کی فوجیں مسلمانوں کو گھیرے گئی تھیں، قومیں ایک ہو گئی تھی اور مدینہ کو گھیرے گئی تھی۔ اس تعلق سے سورہ احزاب انہی کے مقابل ہونے کے لیے اس صورت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن کی اس ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کی برکت ہے کہ مسلمان اپنی پہچان اور تشخص کے ساتھ باقی ہے۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا مسلمانوں کے لیے بہت آسان ہے، بہت ہی عزیز، بہت محبوب چیز ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور حوصلہ اور ہمت پیدا کرے۔ جہاں ناموں سے رسالت کی بات آئے وہاں ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ ہم ناموں سے رسالت کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تیار رہیں۔ دوسری بڑی چیز جو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہی، نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔
اپنے رسوم و رواج کو قربان کر دوں۔ صحابہ کرام قربان کر رہے تھے، دوسری برادری میں شادی کا پیغام آیا، حضرت زید غلام ہے، رنگ بھی دوسرا، زبان بھی دوسری، خاندان بھی دوسرا۔ قریش میں شادی کا پیغام پہنچ گیا، رسم یہ تھا کہ خاندان میں شادی کریں گے، منع کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی کا ایک حکم ہو تو اپنے ذاتی معاملے میں بھی اپنی سوچ، اپنی روایت، اپنے جذبات، اپنے رسوم و رواج کو تم کو چھوڑنا ہوگا تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ فوراً لڑکی بھی تیار ہو گئی، بھائی بھی تیار ہو گئے، خاندان کنبے کے لوگ بھی تیار ہو گئے۔ جذبات کی قربانی، رسوم و رواج کی قربانی، خواہشات کی قربانی نبی کے حکم کے مقابلے ہم لوگ اس سلسلے میں بہت کمزور ہیں۔ جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنی خاندانی روایتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ محرومی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے خاندان کو کیسے لوگ پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، کراس کاسٹ میرج کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ہم نے دوسروں سے چیزیں لے لی ہیں، اور بھی بہت ساری برائیاں، جہیز، بارات، یہ اسلام کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اپنا یوپی یہاں دیکھتا ہوں میں، بنگال، بہار، یوپی، حیدرآباد، اس طرف بمبئی، تو تعجب ہوتا ہے۔ جہاں میں رہتا ہوں یا گجرات، مدھیہ پردیش، اتنے اچھی رسوم و رواج، کم سے کم لڑکی کو کوئی بوجھ ہی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا علم کر چرچا سب کچھ، لیکن اس طرح سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم کو ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہدایت کے مطابق کرنی چاہیے۔ جس عظیم نبی کے ہم امتی ہیں، ہماری اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت الناموس کے لیے اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، زندگی کے معمولات کا آپ کے حکموں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وقتی رسوم و رواج، جذبات و خواہشات کے مطابق ہم نہ بہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ اپنے نبی کی عظمت بیان کی، ساتھ ہی فلسطین کی زمین کی فضیلت بیان کی۔ الذی بارکنا حولہ، فلسطین کی زمین ایسی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی شہادت قرآن دے کہ یہ برکت کی جگہ ہے، یہ برکت کی چیز ہے، اس چیز سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سرزمین فلسطین ایک مقدس سرزمین ہے، ایک برکت والی زمین ہے۔ اللہ نے اس کی گواہی قرآن میں دی ہے، اور اپنے نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس زمین کی برکت کو ذکر کیا ہے۔ ایسی برکت والی جگہ میں اپنے نبی کو لے کر کے آیا تو میرے نبی کی شان اور عظمت کو تم دیکھو، بزرگی اور مجد و کرامت کو تم دیکھو۔ اس زمین سے ہمارا والہانہ اور ایمانی تعلق ہے، اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو ناواقفیت ہے تو واقفیت کے بعد جذباتی تعلق اس زمین سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی زمین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ دوسری بے شمار آیتوں میں ذکر فرماتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے وارث بنا دیا اس زمین کا ان لوگوں کو جو زمین میں بہت ہی کمزور بنا دیے گئے تھے، بہت ہی بے سہارا بنا دیے گئے تھے، بظاہر جن کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جو کمزور تھے، محکوم تھے، مظلوم تھے، جن کی آہوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا، جن کی فریادوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا، ہم نے ایسی کمزور قوم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پوری کائنات ہے، پورا نظام ہے، کسی کو کبھی کوئی بھی مقام و منصب اور عہدہ عطا فرما سکتے ہیں۔ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، جس زمین کا پورب پچھم پورا حصہ ایسا ہے کہ اس میں ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، اس بابرکت زمین کا مالک ہم نے کمزوروں کو بنا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اس زمین کی برکت کا تذکرہ۔ پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دی، ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو۔ اسباب کے درجے میں کتنا بے سہارا تھے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ یہ تفصیل کروں گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک بندہ بھی ان کی طرف سے بولنے کے لیے تیار نہیں کہ جرم کیا ہے، اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، آگ کے شعلوں میں ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ جرم کیا، اپرادھ کیا ہے ان کا، کس جرم کے پاداش میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟
ایک بندہ بھی ان کی طرف سے بولنے کے لیے تیار نہیں. گھر کے لوگ بھی دشمن اور صاحبان اقتدار بھی دشمن، وزراء بھی دشمن، رفقا بھی دشمن، زمین بھی دشمن، بظاہر آسمان بھی دشمن. اس طرح بے سہارا تھے. اور اسی طرح لوط علیہ السلام کا معاملہ، مہمان آ گئے، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے. لوط علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے طاقت مل جاتی، میں کسی دیوار کی پناہ لے لیتا کہ ان سے مقابلہ کر سکتا. ایسے بظاہر بے سہارا تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی ظالموں کے چنگل سے، ان کے ظلم سے، ان کی جارحیت سے، ان کی بدتمیزی بد اخلاقی سے. الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین میں جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ زمین فلسطین کی زمین ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین کی زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں ان کو نجات دی ہے. اور فیہا للعالمین، اس زمین میں دنیا جہان والوں کے لیے برکتیں ہیں، پوری کائنات کے لیے اس زمین میں برکتیں ہیں. کتنی بڑی بات ہو گئی، فلسطین کی زمین کے لیے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. ہمارا تعلق فلسطین کی زمین سے کتنا گہرا ہونا چاہیے. للعالمین، اس طرح کے الفاظ 3 اور 4 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا کافۃ للناس، پوری کائنات کے لیے کافی بنا کر کے اپنے نبی کو ہم نے بھیجا ہے. رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال فرمایا. کعبۃ اللہ کے لیے استعمال فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. کعبہ کی عمارت، خانہ کعبہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کی عمارت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کعبۃ اللہ کے لیے. اور کس کے لیے استعمال فرمایا؟ مال کے لیے. مال کے لیے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ مَكْسُوبًا. اور ان مالوں کو بیوقوفوں کو مت دو، کیونکہ یہ مال اللہ نے انسانی زندگی، سماج و معاشرہ، خاندان کے قیام کے لیے پیدا فرمایا ہے. مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کا گھرانہ عزت کی زندگی گزارے گا، آپ کا شہر، آپ کی بستی، آپ کا محلہ اور آپ خود عزت کی زندگی گزارو گے. مال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ بھی رسوا رہو گے، آپ کی بستی میں بھی رسوائی پہرہ دار بن کر بیٹھے گی، آپ کا شہر بھی ویران ہو جائے گا. سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں مال ہونا چاہیے، نہ سمجھو کے ہاتھ میں مال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا. مال کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، کعبۃ اللہ کی برکت اور ہدایت بتلانے کے لیے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کو بیان کرنے کے لیے، اور فلسطین کی زمین کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے. اب مال والی بات آ گئی، اس پر بھی تھوڑا سا میں بول دوں. ہم لوگوں کے یہاں کھیتیاں پہلے ہوتی تھیں، بڑے سکون کی زندگی گزارتے تھے. اب کھیتیاں کم ہو گئیں، آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے. اب ہمارے نوجوان بہت فرصت میں رہتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اپنے بچوں کے لیے بہتر روزگار کا انتظام کریں، اس کی فکر کریں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں مال صحابہ اپنے لیے فتنہ سمجھتے تھے کہ مال آئے گا تو مال کے لیے عمارت، بلڈنگ، گھوڑا گاڑی اس میں مصروف ہو جائیں گے، اور دین کی دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، نبی کی جو ذمہ داری ہے، اس کی جو نیابت ہم کو سونپی گئی ہے، اس کام میں کوتاہی ہونے لگے گی. وہ فتنہ سمجھتے تھے. لیکن اس دور میں مال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جائز راستے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.